الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تعلیمات شریفہ کا درس ہوتا ہے۔ مکتوب نمبر 121 میں کچھ اہم باتیں چل رہی ہیں آج کل، جس کی تشریح مختلف قسطوں میں کی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے وقت میں کچھ لوگوں نے حضرت کے ایک مکتوب پر بہت زیادہ اشکالات کیے تھے۔ مکتوب نمبر 87، تو اس کے بارے میں حضرت نے پھر جوابات دیے ہیں۔ تو ان جوابات کے ضمن میں نقشبندی سلسلے کے بارے میں کافی ساری تشریحات آ چکی تھی، اس وجہ سے ان کا کافی تذکرہ ہے۔ تو قسط نمبر 5 انشاءاللہ آج ہوگی۔ حضرت نے خود ایک سوال قائم کیا ہے کہ جذبے کا حصول، 87 نمبر مکتوب کے بارے میں بات ہو رہی کہ جذبے کا حصول ایک قسم سے محبوبیت کی طلب ہے، لہذا کفار جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کو جذب سے کس طرح حصہ ملنا تجویز کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت جواب دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض کفار کے حقائق ایک طرح کی محبوبیت کے معنی رکھتے ہو جو ان کے حصول جذبہ کا سبب ہو، اور چونکہ وہ صاحب شریعت علیہ السلام کے مطابق سے آراستہ نہیں ہے، لہذا وہ خاسر اور ذلیل و خوار ہے۔ اس جذبہ نے سوائے حجت قائم کرنے کے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، کیونکہ استعداد تو معلوم ہو گئی جس کو جہالت اور دشمنی کی وجہ سے قوت سے فعل میں نہیں لایا ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ حضرت نے یہ جواب دیا ہے، کافی ہے، مزید تشریح کے لیے عرض کروں گا کہ خود انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ پاک نے اس کو پیدا کرنے کے لیے جو ارادہ فرمایا ہے اور فرشتوں سے اس کا ذکر کیا، تو اس کو خلیفہ فی الارض کا عنوان دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب انسان کے اندر اللہ پاک نے بڑی زبردست صلاحیتیں رکھی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لیکن اگر اس کو ضائع کر دے تو یہ کہاں پہنچتا ہے؟ فرعون بھی انسان تھا، اور حامان بھی انسان تھا، شداد بھی انسان تھا، اس طریقے سے قارون بھی انسان تھا۔ تو انہوں نے اپنی صلاحیتیں ضائع کر لی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو وہ جو صلاحیتیں اللہ پاک نے ان میں ودیت کر رکھی تھی، انہوں نے ویسے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ ہاں، اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تو اٹھا سکتے تھے، بہت بڑے کام کر سکتے تھے، بہت بڑے مقام تک پہنچ سکتے تھے۔ تو یہ تو ہو گیا جس کو کہتے ہیں ضابطے کا جواب، کہ اللہ جل شانہ جس میں جو صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں بن جاتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو اگر وہ پورا کر لے تو اس کا ان کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر ایسے نہیں تو اس کے اوپر حجت ہے، ہم نے تو دیا تھا، تم نے لیا نہیں۔ آئیے، تو یہاں پر بھی حضرت نے حجت کا لفظ استعمال کیا، یہ ان کو پر حجت ہے۔ یہ نئے سے کفار کی جو حقیقت ہے وہ محبوبیت کا معنی رکھتی ہو، اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوں اور جو چیزیں یا قابلیتیں ہوں، اگر وہ یہ صلاحیت استعمال کر لیتے تو بہت آگے جا سکتے تھے۔
آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہم کو شہید کرنے کے لیے تو آ رہے تھے، تو اس وقت بھی تو عمر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ پاک نے ان کو تبدیل کر دیا تو مراد بن گئے۔ سوال یہ کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو کیا عمر پھر بھی ایسی مراد ہوتی؟ تو یہ جواب ہے کہ پھر تو ایسے نہ ہوتے، حالانکہ ان کے اندر محبوبیت کا مادہ تو بدستور موجود ہوتا، بلکہ میں تو عرض کر سکتا ہوں کہ شاید ابو جہل میں بھی یہ مادہ موجود تھا، تبھی تو اس کو مانگا تھا، لیکن اس نے ضائع کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک مانگا تھا، یعنی عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔ عمر بن خطاب کا پہلے کہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر بڑے خوش ہوتے تھے کہ شکر ہے کہ میرا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پہلے آیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی صلاحیتیں لوگوں کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اب اگر ایسا شخص صحیح جگہ پہنچ جائے، جیسے کسی کو شیخ کامل مل جائے تو سبحان اللہ، وہ شیخ کامل ان صلاحیتوں کو جلا بخشے گا اور اس کو رستہ مل جائے گا، لیکن اگر اس کے اندر وہ صلاحیت تو ہے لیکن شیخ کامل کی رہنمائی میسر نہ ہو یا اس کا صحیح استعمال نہ کر سکے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ ماشاءاللہ بات ہے۔ تو صلاحیتوں کا ہونا اور بات ہے، اور صلاحیتوں کا استعمال یہ دوسری بات ہے۔ اس وجہ سے کسی میں اگر یعنی محبوب بننے کی صلاحیت ہے لیکن مقام ایسا کر لے جو اس کے مطابق نہ ہو تو اللہ جل شانہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ حضرت پھر فرماتے اور طریق جذبہ میں اگر صاحب شریعت علیہ السلام کی مطابقت کے توسط سے جو کہ سلوک سے عبارت ہے، دیکھنا حضرت کیا بالکل میخیں ٹونکی جا رہی ہے، میخیں ٹونکی جا رہی ہے، بالکل صاف صاف مطلوب تک وصول میسر ہو جائے تو کسی امر کے واسطے اور حلولت کے علاوہ ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ لو میرے تم بدل لو وقت تم اللہ، اگر تم ڈول کو کنویں میں ڈالو اور گہرائی تک پہنچا دو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، یعنی اگر تم حضرت حق سبحان کی طرف کھینچے جاؤ اور بطون کے باطن میں پہنچا دیے جاؤ تو یقیناً تمہارا حق جلا کے درمیان کوئی امر حائل اور حجاب نہیں ہوگا۔ شاید آپ کی خاطر مبارک میں بات ہوئی کہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس میت کے راہ سے جو حق جل سلطانوں کو بندے کے ساتھ اگر وہ وصول میسر ہو جائے تو لازم طور پر وہ کسی عمل کے توسط کے بغیر ہوگا۔ اصل میں یہی وہ ملفوظات ہوتے ہیں، لوگ ان کو نہیں سمجھتے، ان کو دوسرے معنی میں لیتے ہیں۔ یہاں یہی بات ہے کہ اگر کسی کا جذبے کے ساتھ معیت کے ذریعے سے راستہ طے ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، یہ محبوب ان کے لیے ہے اور یہ کسی واسطے کے بغیر محبوب ان کے لیے، کیونکہ وہ معیت کے مناسب ہے، اور اگر اس میں واسطہ ہے تو تربیت کے سلسلے میں ہے جس سے مناسب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تو ظاہر پر چنو ہوا ہوتا ہے، اگر وہ صرف رکاوٹ نہ ڈالے رکاوٹ نہ ڈالے تو بس پھر وہ پہنچ جائے گا۔ ہاں جی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اس کو چھوڑا ہوا ہے اس پر، اس کی اپنی محنت پر، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ تربیت کے سلسلے میں، پھر اس کے بعد اس کے سلوک کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، وہ اس تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے۔ پھر جیسے پہلے حضرت نے فرمایا کہ سلوک کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے، جذب کے لیے واسطوں کی نہیں، وہ بلا واسطہ آ سکتا ہے، اور معیت کی راہ جذب کے طریقوں میں سے ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المرء مع من احب، یہ میت کی بات وہاں سے لیے، المرء مع من احب، آدمی تو اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے، بھی اس معنی کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ آدمی جب اپنے محبوب کے ساتھ محبت ثابت ہو گئی تو درمیان سے واسطہ ظاہر ہو گیا۔ اس حدیث شریف کے الفاظ یہ نہیں ہے المرء مع من يحبه، بلکہ المرء مع من احبہ، یہ نہیں فرمایا کہ آدمی اپنے چاہنے والے کے ساتھ ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے، اس لیے اس میں محبین اور محبوبین دونوں کے لیے نمید موجود، کیونکہ جو احبہ کا مطلب تو یہ کہ جو محبت کر رہا ہے، محبین کے لیے بالواسطہ اور محبوبین کے لیے بلا واسطہ۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں محبین تو اللہ بھی ان کو چاہتا ہے،
جیسے حدیث قدسی میں جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت ان کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اگر کوئی کے سامنے رکھے نا تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، اس پر ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ مطلب ہم کچھ کریں گے اور اللہ نہیں کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسی بات ہے کہ ہم محنت کرنا چاہیں گے، ہم کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود چاہتے ہیں کہ میرے طرف آؤ۔ یا کریم۔ حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائیں، عجیب طرز تھا حضرت کا سمجھانے کا۔ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، اس کا نام تھے محبت کے اشارے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اس میں حضرت نے ایک تمثیل سے بات شروع کی کہ ایک ماں ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ چھوٹا بچہ اس کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، تو ماں اس کو ڈانٹتی ہے، کہتے میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ ماں بھی غصے میں کہتے جاؤ، جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ ہاں جی، تو یہ وہ دروازے کی طرف بڑھتے تو ماں بھی دروازہ کھول لیتی ہے، باہر نکل۔ اب یہ جا رہا ہے، آخر اس کو سمجھ آئی تھی میں کدھر جا رہا ہوں، کہاں جاؤں گا، کون سی جگہ میری ہے، سمجھ اس کو آ جاتی ہے، تو وہ واپس ہو جاتا ہے۔ جب واپس ہو جاتے ہیں تو دروازے پہ پہنچتا ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے، چھوٹا بچہ تو رونا شروع کر لیتا ہے، اور سیڑھیوں پہ اس طرح سر رکھا ہوا ہے، تو روتے روتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ بچے ہوتے ہیں تو ماں بھی آخر ماں ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد سوچتی پتہ نہیں بچے کدھر گیا، تو باہر آ کے دیکھتے کہ وہ سیڑھیوں پہ اس طرح سر رکھے ہوئے اور روتے روتے سو گیا ہے، اس کی آنسو چہرے پر پڑے ہوئے۔ تو ماں کا دل پسیج جاتا ہے اور اس کو گلے میں اٹھا لیتی ہے، ہاں جی، اور کہتی ہے بیٹا تجھے کیا پتا مجھے تیرے ساتھ کتنی محبت ہے۔ تو کدھر جا سکتا تھا؟ فرمایا کہ اللہ پاک کو ماں سے بہت زیادہ محبت ہے، 70 ماں سے زیادہ محبت ہے۔ ایسی صورت میں اللہ پاک ہمیں کیوں چھوڑے گا؟ تھوڑا قریب تو ہو جاؤ، رونا شروع کر لو، کام بن جائے گا۔ تو یہ والی بات ہے، اگر یہ صفت اللہ تعالیٰ کی کسی کے سامنے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، تو پھر بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان راستہ ہے، اور کچھ لوگ اس طریقے سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کہ جو میرے طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے، بس جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، لیکن اس کے محبت کرنے کے واسطے سے جو اس کو کسی طریقے سے نصیب ہوتا ہے، بس نقش بندی اذکار و مراقبات کے ذریعے بھی جذب مبتدی کا اصول ہوتا ہے، اور دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم میں سلوک طے کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ سلوک اس کی محبت کا ثبوت ہے اور اس پر جذب منتہی کا اصول ہے۔ البتہ جو حضرت پہلے سے محبوب ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ محبوب ہو سکتے ہیں، جب ان کے حالات سازگار ملتے ہیں تو ان حالات کی وجہ سے خود اللہ کا محبوب بن جاتے ہیں۔ تاہم چونکہ عمل سب کو کرنا ہوتا ہے، اس لیے عمل پر استقامت کے لیے اس کو بھی سلوک طے کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے کسی کو ضمناً اجمالی طور پر طے کروا کے سارا کچھ اس میں دیتے ہیں، اور کسی کو پھر تفصیلاً طے کروا کر لوگوں کے لیے راہبر بناتے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا آخری فکر غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے کسی کو ضمناً
اجمالی طور پر طے کروا کے سارا کچھ اس میں دے دیتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے بہت سارے مکتوبات کا نچوڑ ہے. اور کسی کو تفصیلاً طے کروا کر لوگ کے لیے راہبر بنا دیتے ہیں، کیونکہ راہبر بنانے کے لیے راستہ دکھانا ضروری ہے. جو خود راستے سے گزرا نہ ہو تو کسی کو راستہ کیسے دکھائے گا؟ کیونکہ جذب کی جو راہ ہے وہ تو فکسڈ ہے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. یعنی جو پہلے سے محبوب ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو راستہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جو شیخ ہوگا تو کیا صرف محبوبوں کی اصلاح کرے گا؟ اس کے بعد تو سارے آئیں گے. تو جب سارے آئیں گے تو ہر قسم کے لوگ کی اصلاح کرے گا. جب ہر قسم کے لوگ کی اصلاح کرے گا تو اس میں پھر اس کو راستہ نظر آنا چاہیے، نظر نہیں آنا چاہیے. تو اس کو پھر راستہ دکھانے کے لیے سلوک طے کروا دیتے ہیں تفصیل. جن کو بنانا ہوتا ہے رابر ان کو پھر کروا دیتے ہیں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ویسی طور پر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے شیخ نے اس کا اظہار بھی کیا تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن سارے مقامات سے گزروا دیے گئے نا. ہاں جی، طریقہ کار سارا سکھا دیا گیا، ان پہ ساری چیزیں گزر گئی. تو اسی طریقے سے جن کو راہبر بنانا ہوتا ہے ان کو تو پھر راستے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر لیتے ہیں. اور جن کو راہبر نہیں صرف اپنا بنانا ہوتا ہے تو وہ تو جیسے ہی ہے، بس وہ اللہ کے ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ اس میں بنیادی بات ہے کہ یہ جو ضمناً والی بات ہے نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ سارے نقشبندیوں کو ضمناً اجمالی طور پر وہ مل جاتا ہے اس میں. وہ صرف محبوبین کے لیے خاص ہے نمبر 1. اور دوسرا جو کہ بس وہ اللہ کے بن جاتے ہیں. باقی یہ کہ اگر کسی کو رہبر بنانا ہے تو پھر ان کو کسی بلکہ حتیٰ کہ جو ویسی حضرات ہوتے ہیں وہ تو پہلے سے پہنچے ہوتے ہیں. جو ویسی حضرات ہوتے ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ انتظام پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کو کسی سلسلے سے ملا دیا جاتا ہے، کسی بھی سلسلے سے. سب سے بڑی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ویسیوں کے سردار ہیں. ہاں جی، تو ان کو کسی سلسلے سے ملایا نہیں ملایا؟ ان کو ملا. کاکا صاحب رحمۃ اللہ وہ بھی ماشاءاللہ ویسی بزرگ تھے. ان کی اویسیت نشم سے بالکل صاف، سب لوگ یہی کہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مخفی بات نہیں ہے. لیکن آخر ان کو بھی سروردیت کا اور چشتیت کا وہ پیران پہنایا گیا. آئی تو اس طریقے پہ دوسرے کے پہ لایا گیا. تو یہ جو بھی ہوتے ہیں جو حضرات جن سے اللہ پاک کام لینا چاہتے ہیں تو تکمیل ان کی تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ان کو راستے سے گزروا دیتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو سمجھا سکے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے سلسلہ جو ہے نا یہ چونکہ حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بھی تھے اور چشتی بھی تھے، بلکہ باقی بھی تھے، لیکن یہ تربیت میں یہ 2 سلسلے تھے، باقی نسبتیں تھیں. تربیت میں یہ 2 سلسلے ہوئے تھے. چشتیت کی تو حضرت اپنے والد سے لے چکے تھے، اور نقشبندیت پر خواجہ باقی باللہ رحمۃ سے تربیت لے چکے تھے. پھر حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقشبندی سلسلہ باقاعدہ طے کر چکے تھے حضرت مولانا نصیر الدین صاحب ولایتی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت نے ان کو اجازت بھی دی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے وہاں سے بیعت ہوئے. تو پھر اس کے بعد چشتیت نسبت میں مل گئی. اب یہ سلسلہ چل رہا ہے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ سے ہوتے ہوئے نقشبندی سے نسبت تو اس طرح آ گیا. دوسری طرف حضرت جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے چشتی نسبت آئی ہے.
تو اس وجہ سے اس سلسلے میں دونوں نسبتیں تو کم از کم موجود ہیں، تو ہمارے سلسلے میں بھی موجود تھا۔ تو ہوا یہ کہ جس وقت مجھے اپنے شیخ نے چونکہ بتایا تھا کہ آپ کی نسبت نقشبندی ہے، تو ذمہ داری جب حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دے دی، اس وقت یقین جانیے کہ نہ مجھے اپنے حضرت نے کوئی نقشبندی یا چشتی اذکار کرائے تھے، چشتی اذکار اب 4 تسبیح مجھے کرائے نا، 4 تسبیح مطلب لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 اور اللہ، یہ مجھے بس کرائے حضرت نے، اور صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کرایا۔ تو اب میرے لیے تو مطلب ظاہر کم از کم وہ والی بات تو نہیں تھی۔ اب حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ کی نسبت نقشبندی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ جو عورتیں ہیں نا، یہ تو ان کی آواز میں سطر ہے، ان کا آواز بھی سطر ہے، لہٰذا ان کو تو جہری ذکر نہیں کرانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے نقشبندی سلسلہ تو بہت ہی غنیمت ہے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، نہ تو مجھے کسی نے کہا ہے نہ میں نے کسی سے سنا ہے، اور کمال کی بات مجھ سے بیعت بھی پہلے عورت ہی ہوئی، تو لہٰذا پہلے کام ہی مطلب وہی شروع ہوا۔ اور اس خدا کی بندی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس نے سارا ریکارڈ رکھا، مطلب یہ کہ جو خطوط، یہ 31 خطوط مطلب وہ بھیجے تھے، جس کا جواب میں نے دیا تھا، وہ بھی اپنے ساتھ رکھے، ٹیلی فون کے جو میرے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہ بھی محفوظ رکھی لکھی، اور وہ جو بات ان کے ساتھ میری چلی ہے، یقین کیجئے اب بھی میرے پاس وہ کتاب پڑی ہوئی کتاب ہے، ہم نے چھاپی نہیں کیونکہ ہم نے کہا خواتین کا ہے تو چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے پاس پڑی ہوئی۔ تو اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو اتنا آرگنائز طریقے سے ان کی تربیت ہوئی ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ باقاعدہ سٹیپ کے نمبر 1 سٹیپ، نمبر 2 سٹیپ، نمبر 3 سٹیپ، نمبر 4 سٹیپ، یہ اس قسم کی چیزیں تھی اس میں، اور وہ سارا چل رہا تھا۔ تو وہ من جانب اللہ ایک نظام اللہ پاک نے بنا دیا۔ تو وہ جو مطلب نقشبندی سلسلے کے مراقبات تھے، وہ چونکہ ہمیں پتہ تھا حضرت بنور رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا، علمی لحاظ سے پتہ تھا، کیے تو میں نے نہیں تھے، علمی لحاظ سے پتہ، تو وہ یہ ہے کہ اس طریقے پہ میں نے ان کو کرایا، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، لیکن ان کا قلب، روح، سر، خفی، اخفا اس طرح نہیں ہے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ ایسے بنوری طریقے کے، لہٰذا میں عورتوں کو اس طرح کرا۔ اب لوگوں کو بعض خواتین بہت حساس تھی، ان کا یہ حال ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے وہ جب ان کے جاری ہو گیا لطائف پہ، تو لطیف اخفا کا جس کا وہ چل پڑا تو اس کا سر ہلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب خواتین کا سر ہلے اور وہ بتا بھی نہ سکے کہ کیا وجہ ہے، تو لوگ بیمار سمجھیں گے ان کو، ان کے لیے تو شادیاں رک سکتی، مسائل پیدا ہو سکتے، تو اس پر میں بڑا پریشان ہو گیا۔ تو مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی دفعہ سنا ہے کہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں سارے لطائف سینے میں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ طریقہ، میں نے کہا یہ خواتین کے لیے بہت مناسب، کیونکہ اس میں سارے سینے میں، اور سینہ سب سے زیادہ اسٹیبل پوزیشن ہے، لہٰذا میں نے پھر خواتین کو یہی طریقہ بتانا شروع کر لیا، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر یہ کام نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے الحمدللہ چل پڑا۔ تو اس میں اللہ پاک نے ایک اور نعمت بھی عطا فرمائی، معلومات کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے سلسلے میں ابتدا انعکاسی فیض سے ہوتا ہے، یہ حضرت نے فرمایا۔ اس کی حقیقت اس طرح کھل گئی بات کی
کہ میں جن کو یعنی لطائف کا ذکر سکھا رہا تھا ان خواتین کو، تو اب ظاہر ہے جو خواتین مجھ سے سیکھتی ہیں انہیں کتابیں تو نہیں پڑھی ہوتی تھی، نہ ان کو پہلے سے میں نے بتایا ہوتا تھا کہ اتنے لطائف ہوتے ہیں وہ اس طرح، لیکن بس ایک ہی کر کے بتاتا تھا میں کہ اچھا اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ اب بعض لوگ ذرا تھوڑے سے زیادہ تیز تھے، اور ان کو ایک لطیفہ بتا دیا تو دوسرا ساتھ شروع ہو جاتا، دوسرا بتایا تو تیسرا ساتھ شروع ہو جاتا، تیسرا بتایا تو چوتھا، مطلب ایک لطیفہ جمپ کے طور پہ آگے چل پڑتے۔ اب جو لطائف بنوریہ کہتے تو اب سر چونکہ سینے میں ہے تو خفی ادھر چلا تھا، ماتھے پہ آ جاتا خود بخود، اور ماتھے پہ بتاتا تو پھر وہ ادھر خود بخود آ جاتا۔ یہ میرے لیے معمول کی بات تھی، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں اچنبے کی بات ہو۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ خواتین کے لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، تو میں نے معصومی طریقے سے ان کو بتانا شروع کیا۔ اب معصومی طریقے میں جب میں ان کو بتاتا تھا، مثال کے لطیفہ روح میں نے بتا دیا، تو اب لطیفہ روح سے آگے لطیفہ سر تو پہلے یہاں ہوتا تھا نا، تو یہاں آتا تھا، لیکن اب یہاں نہیں، یہاں گیا خود بخود میرے بتائے بغیر یہاں پر، اور یہاں کا بتا دیا تو یہاں گیا، یہاں کا بتا دیا تو یہاں گیا، اور پہلے کیا ہوتا تھا، سر کا اگر بتا دیا تو یہاں آ جاتا، اور یہاں کا بتایا تھا تو یہاں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک لطیفہ جمپ اس طرف۔ اب پہلے والوں کو بھی علم نہیں تھا، بعد والوں کو بھی علم نہیں تھا، لیکن پہلے والوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ وہی ہو رہا تھا جس پر میں ان کو چلا رہا تھا، اور بعد والوں کے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا جیسے کہ میں ان کو چلا رہا تھا۔ اور میرا طریقہ ہے کہ میں اگر کسی کو دیتا تو پہلے اپنے اوپر کرواتا، یعنی مطلب ہے کہ نہیں، ظاہر وہ طریقہ تو سیکھنا ہوتا ہے، تو اپنے اوپر کرواتا، پھر اس کے بعد ان کو دیتا۔ تو اب یہ دیکھیں، اس سے پتہ چل گیا کہ لطائف اصل میں شیخ کے ہوتے ہیں، مرید کو عکساً منتقل ہوتے ہیں، یعنی مطلب انعکاسی طور پہ منتقل ہوتے ہیں، پھر بعد میں وہ پکے ہو جاتے ہیں، تو جب پکے ہو جاتے ہیں پھر ان کے اپنے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دور میں اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہوتا ہے، یا جب بالکل ابھی سیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت شیخ کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کی سارا کچھ ادھر سے بندہ ہوتا ہے نا، تو جو ادھر سے مل رہا ہوتا ہے تو ظاہر مطلب اس کو پک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، مطلب یہ اللہ پاک نے گویا کہ ہمیں دکھا دی کہ یہ، حالانکہ خواتین کا معاملہ تھا، مردوں کا بھی نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ جل شانہ کا تربیتی نظام ہے، اور وہ ہی سارا کچھ کرواتا ہے، جن سے کروانا ہوتا ہے ان کو پھر رستہ دیتے ہیں۔ غور سے سنیں کہ ہر ذل کو اپنی اصل کی طرف ایک اشارہ ہے، یعنی دیکھو کہ میں آئینے میں اگر کوئی چیز دیکھتا ہوں تو اس چیز کو آئینے میں سے جو صورت ہے اس کی طرف اشارہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسی سے بنا ہے تو اس کے لیے وہ کنیکشن ہے، ربط موجود ہے۔ یعنی ذل جو ہوتا ہے، ذل اس کا اپنے اصل کے ساتھ کنیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، جیسے عکس کی اپنے اصل کے ساتھ کنیکشن ہے۔ کنیکشن سے مراد کیا ہے؟ اگر وہ اصل ہٹ جائے تو ذل بھی ہٹ جائے گا، براہ راست مطلب اس کے ساتھ کنیکشن ہے، کیونکہ اسی سے تو بنا ہے۔ ہر ذل کو اپنی اصل کی طرف ایک اشارہ ہے، ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، لیکن اگر خدا جل شانہ کی عنایت سے کسی ذل کو اپنی اصل کے ساتھ کوئی رغبت پیدا ہو جائے اور ایک کشش ظاہر اور صحابہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی دولت سے اس ذل کو اپنے اصل کے ساتھ وصول و الحاق حاصل ہو جائے تو یقیناً وہ کسی عمر کے واسطے اور ہیلے کے بغیر ہوگا۔ اور چونکہ وصل اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کوئی اسم ہے تو لازمی طور پر اسم اور اس کے مسمى کے درمیان کوئی واسطہ حائل نہیں ہوگا۔ یہ حضرت نے بڑی گہری بات کی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ رکاوٹ اس میں کیا ہے؟ اصل کے ساتھ ذل کا کنیکشن تو ہے، لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ نافرمانی نہ ہو، اور نافرمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خاص کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر رہا ہے تو اپنی اصل کے ساتھ اس کی کنیکشن پہلے سے موجود تو ہے، تو اس کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جب رکاوٹ دور ہو جائے گی تو بس اس کے ساتھ کنیکشن ہو جائے، پھر اس کی واسطے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں یہ
اب اسم اور مسمہ، یہ بات بھی جاننے کے لیے، یعنی یوں سمجھ لیے کہ چونکہ اسم اور مسمہ کے درمیان کوئی واسطہ حال نہیں ہوتا، لہٰذا اس اسم تک پہنچنے اس کو اللہ تک پہنچنا ہوگا۔ اس کو حضرت نے بہت تفصیل سے مکتوب نمبر 287 میں سمجھایا ہے۔ اس کو اسم مربی فرمایا ہے کہ ہر شخص کا جو اسم مربی ہے وہ اگر اس تک پہنچ جائے تو اللہ تک پہنچ جائے گا، فنا فی اللہ ہو جائے گا، فنا فی اللہ کا اطلاق اس پر ہو جائے گا۔ اسم مربی، اصل بات یہ ہے کہ انسان، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب جو ہے نا وہ یعنی کوئی نہ کوئی اسم اس کا رب ہے، یعنی اس کی تربیت کے لیے ذریعہ ہے، تو اسی جو اس کا رب ہے اسی کو اسم مربی کہتے ہیں۔ پر جو اسم مربی تک پہنچ گیا تو چونکہ وہ اسی کے ذریعے سے اس کی پرورش ہو رہی ہے لہٰذا وہ رب تک پہنچ گیا، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا۔ تو جو اس میں فنا ہو گیا تو پھر وہ ظاہر فنا فی اللہ بھی ہو جائے گا۔ یہ حضرت نے اس کو تفصیل کے ساتھ مکتوب نمبر 287 میں بتایا ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے تربیت کا، لیکن حضرت نے خود فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان طریقہ ہے، حالانکہ یہ آسان طریقہ نہیں ہے۔ یہ حضرت نے ایک جگہ پہ، کیونکہ میں نے بھی ذرا اس پہ سوچنا شروع کیا تھا کہ کیوں نہ اس کو وہ کیا جائے، تو حضرت نے پھر ایک جگہ مجھے نظر آ گیا کہ حضرت نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان طریقہ، لیکن یہ اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو لازم ہو تو پر اسم اور اس کے مسمى کے درمیان کوئی واسطہ حل نہیں ہوگا، اور ذل کا وصول اس راہ سے اپنے اصل کے ساتھ جو اسم کا مسمى ہے بغیر کسی امر کے توسط دیا ہوگا، اور اس طرح جو شخص بے چونی وصول کے ساتھ حضرت تعالیٰ کے ساتھ واصل ہے تو اس کے حق میں کسی امر کا توسط حلولت مفقود ہے۔ پھر جب حضرت سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وصول کی صورت میں صفات واجبی جل سلطانوں کی حلولت اور ایجابیت زائل ہو جاتی ہے تو پھر غیر صفات کی حلولت اور ایجابیت کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس پیراگراف کی تفصیل کے لیے ہمیں پھر مکتوب نمبر 287 کی سے استفادے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ کیا ہے؟ یہ اس کا پیراگراف نمبر 24 حضرت کا جو مکتوب نمبر 287۔ جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے تو جاننا چاہیے کہ سالک اگر محمدی مشرب ہے تو اس کی سیر کی انتہا جو سیر اللہ سے موسوم ہے اس شان کے ذل تک ہے جو اس کا اسم ہے، اور اس اسم میں فنا ہونے کے بعد فنا فی اللہ سے مشرف ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو اس اسم کے ساتھ بقا حاصل ہو گیا تو اس کو بقا باللہ بھی میسر ہو جائے گا، اور اس فنا اور بقا کے ساتھ ولایت خاصہ محمدی علیہ السلام تحیہ کی، یہاں پر بھی آگے اس کا نام مرتبہ اولا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر محمدی مشرب نہیں ہے تو صرف صفت کی قابلیت کے ساتھ یا نفس صفت تک پہنچتا ہے جو اس کا رب ہے۔ اگر وہ اس اسم میں فانی ہوئے تو اس پر فانی فی اللہ کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح اس اسم کے ساتھ وہ باقی باللہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسم اللہ اس مرتبہ سے مراد ہے جو تمام شؤون و صفات کا جامع ہے، اور چونکہ شؤون کی جہت میں زیادتی یا صرف اعتباری ہے اس لیے وہ عین ذات ہے اور ایک دوسرے کا بھی عین ہے، یعنی امر اعتباری عقلی ہے نہ کہ موجود خارجی۔ لہٰذا ایک اعتبار میں فنا ہونا تمام اعتبارات میں بلکہ ذات باری تقلل میں فنا ہونا ہے، اس طرح ایک اعتبار میں باقی ہونا تمام اعتبارات میں باقی ہونا ہے۔ بس اس صورت میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کو کہنا درست ہوگا، بخلاف صفات کی جانب کی جو ذات اللہ تعالیٰ پر وجود زائد ہے موجود ہے ان کی مغایرت ذات عز و جل کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحقیقی ہے نہ کہ اعتباری، لہٰذا ایک صفت میں فانی ہونا تمام صفات میں فانی ہونے کو مستلزم نہیں ہے، اس طرح بقا کا حال ہے، لہٰذا مجبور اس فانی کو فانی فی اللہ اور باقی کو باقی باللہ نہیں ہے، بلکہ مطلق فانی اور باقی کہہ سکتے ہیں، یا کسی ایک صفت کے ساتھ مقید کر کے کہہ سکتے ہیں، جیسے علم کی صفت میں فانی ہے یا صفت علم کے ساتھ باقی، لہٰذا ناچار محمدیوں محمدی مشرب کی فنا سب سے اتم اور بقا سب سے اکمل ہے۔ یہاں پر تشریح موجود ہے نا، مطلب وہاں پر اس سے کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم بھی اس طرح کر لیں گے، تو حضرت نے یہاں پر بتا دیا کہ کن کے لیے محمدی مشرب۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مکتوبات شریف جب تک پورے نہیں پڑے ہوں گے اس وقت تک ان کی اس کی وجہ مکتوبات ہوتے کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں مسعود صاحب کو خط لکھتا ہوں تو مسعود صاحب کو میں جانتا ہوں کہ مسعود صاحب کتنا جانتے ہیں، تو جو یہ جانتے ہیں جو اصطلاحات یہ جانتے ہیں، کیا ان اصطلاحات کی تشریح میں کروں گا؟
ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب مجھے پتہ ہے کہ ان کا تو اس کو پتہ ہے، لہٰذا جو میں بات کروں گا اس کے ساتھ تو اس کے علم کے مطابق میں کروں گا۔ اب اگر کوئی شخص ہے جو اس کو جن چیزیں معلوم ہے وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، وہ اگر یہ خط پڑھے گا تو پورا سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، یہی بات ہے۔ تو اس کو اس کے لیول پہ لے جانا پڑے گا۔ اب یہ جو حضرت کا مکتوب نمبر 287 ہے یہ عوام کے لیے، سب کے لیے لکھا گیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لہٰذا اس میں تفصیلات ہیں، اور باقی مکتوب یہ اصل میں حضرت میں اس پر نوٹ الحمدللہ انشاءاللہ مزید تفصیلی لکھوں گا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا، یعنی مطلب جو یہ باتیں نہیں سننا چاہتے تھے یا نہیں ماننا چاہتے تھے، ان نے مجھے کہا کہ آپ صرف ایک مکتوب پر اتنا بڑا جمپ لگا رہے ہیں، آپ کو کوئی اور مکتوب نظر نہیں آ رہے؟ میرے پاس موجود ہے ان کا۔ اچھا، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا نہیں میں نہیں لگا رہا جمپ، اصل میں یہ مکتوب ہی ایسا ہے، یہ مکتوب حضرت نے کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے لکھا ہے، اور یہ کسی کے نام نہیں ہے، تو کتاب ہے۔ یعنی اپنے بھائی کو ایک کتاب بھیجائیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں پر لکھوں، تو کیا اپنے بھائی کو لکھ رہے ہیں؟ مطلب عام طور پہ لکھ رہے ہیں نا، اس میں یعنی وہی بات نہیں کہ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جذب و سلوک کے سمجھنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں، لہٰذا میرے خاطر فاطر میں آتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ چند سطرے لکھوں، اور چند سطرے 26-27 صفحے ہیں۔ ہاں جی، تو حضرت نے مطلب جو ہے نا کہ یہ جو لکھا ہے تو سب کے لیے لکھا ہے، یہ اپنے بھائی کے لیے نہیں لکھا، بھائی کو تو صرف پہنچایا ہے۔ تو یہ خط عام خط ہے، لہٰذا اس میں وہ تفصیلات بھی آئی ہیں جن کی بعض کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر کسی جیسے حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب رحمۃ اللہ کو لکھتے تو ان کو تو یہ چیز لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے خطوط موجود ہے مکتوبات شریف میں، کیونکہ بہت زیادہ خود بہت بڑے بزرگ تھے، لہٰذا ان کو تو یہ چیزیں مطلب بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ جو ساری چیزیں تشریحات کی ہیں اس مکتوب شریف میں جو کی ہیں، باقاعدہ ہر چیز کا بنیاد بنایا ہوا ہے، سمجھانے کے لیے باقاعدہ پہلے بنیاد بناتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یہ حضرت کا طریقہ تو باقی لوگ کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ اس وجہ سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا میں اس مکتوب شریف کو اس لیے ہم سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں حضرت نے کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن کی ہے، اور کلیریفیکیشن جو ہوتی ہے وہ سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے، کلیریفیکیشن جو ہوتی ہے کہ وہ سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے میں اس طرف، تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں جیسے ابھی آپ کے سامنے بات گزر گئی، یہاں پر بالکل صاف فرمائے گی تو محمدی مشرف لوگ کے لیے سوال، جب واجب جل شانہ کی صفات کا ذات تعالیٰ سے جدا ہونا جائز نہیں، تو پھر واسع و موصول الیہ کے درمیان سے صفات کے حلولہ کا اٹھ جانا کیا معنی ہوگا؟ جواب، جب سالک کو اپنے اصل کے ساتھ جو اسماء الہی جل شانہ میں سے ایک قسم ہے اور وہ سالک اس کا ذل ہے اور اس کے وصول اور تحقق حاصل ہو جائے تو یقین اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی توسط و حلول باقی نہیں رہتا، جس طرح کہ اسم اور اس کے مسمى کے درمیان کسی امر کا حائل ہونا ثابت نہیں، لہذا ارتفاع لازمات ہے نہ انفکاک، اس طرح کی تاکہ اوپر گزر جو حقیقت محمدی علیہ السلام اور سالک حقیقت کے بیان میں ہے، نیز کا تھوڑا سا حصہ ذل کا اپنے اصل سے وصول بیان۔ مطلب اب دیکھیں یہاں پر بھی اس خط میں 121 والا خط مکتوب ہے وہ چل پڑا ہے دوبارہ، مطلب وہ وہاں آ گیا ہے، تو اس خط کے اندر اب دیکھیں نا یہاں پر جو بات فرما رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مکتوب نمبر 87 کی تشریح ہے، اور مکتوب نمبر 87 میں حضرت پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کی ہے۔ اب حضرت پہ اعتراض تھا تو حضرت اپنی پوزیشن سے جواب دیتا نا کہ میں کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں، تو اپنی چیزوں کو سمجھائے نا، تو اپنے طور پر تو حضرت محمد مشرف تھے نا، حضرت محمد مشرف تو خود بلکہ ابتدا میں یہی چیز سمجھائیے کہ میرے بارے میں میرے شیخ کیا فرماتے تھے، اس کی گواہ موجود ہیں، وہ کیا فرماتے تھے۔ تو جب یہ والی بات حضرت نے فرمایا کہ جناب وہ حضرت نے چونکہ میرے بارے میں فرمایا تو اس وجہ سے اس کی بار بار کہنے کی، جیسے 287 میں بتایا کہ محمد مشرف کے لیے یہاں بتانے کی ضرورت بار بار محسوس نہیں کی ہے۔ یعنی جیسے حقیقت محمد مشرف لوگوں کے بارے میں بات ہوئی اس طرح یہاں پر بھی ہے۔ تنبیہ، اس عدم توسط سے جو کہ طریقہ جذبہ وغیرہ میں کہا گیا کوئی بیوقوف یہ گمانے کا خیر بشر
اس قسم کی بحثت کی ضرورت نہیں، اگرچہ بعض لوگوں کی نسبت ہی ہو اس طرح آپ سے، کیونکہ حضرت نے مکتوب نمبر 87 میں بڑی عجیب باتیں کی تھی. اس میں حضرت نے مطلب فرمایا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب مرید بھی ہوں، پیروائی بھی ہوں، مطلب اس قسم کی باتیں کی ہے تو ظاہر مطلب لوگوں نے تو چیخنا تھا. آج تو یہ حضرت نے اپنی پوزیشن بتائی ہے. اچھا، اگرچہ بعض لوگوں کی نسبت ہی سے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق و طبیعت کی عدم احتیاج کا بھی ہم گمان نہ کرے، کیونکہ وہ کفر، الحاد اور زندق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حق کا انکار ہے، جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا کہ جذبہ سلوک کے توسط کے بغیر جس سے اتباع شریعت و تحیت مراد ابتر اور ناتمام ہے. کیونکہ یعنی شریعت تو آپ درمیان میں سے نکال نہیں سکتے نا. یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ شریعت اللہ کا حکم ہے اور طریقت اس پر آنے کا نام ہے. صاف باتیں، اب طریقت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان الحاق، اتحاد، یہ ساری طریقت کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں نہیں ہیں. اس میں مربی اس کے ذریعے الحاق ہے، یہ ساری باتیں اس کے ساتھ ہے. اب اگر یہ ساری باتیں ادھر ہو رہی اور شریعت پر کوئی نہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، حاصل ابتر ہے. اور شریعت پر آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا. تو جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر کامل نہیں ہے، مکمل نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا طریقہ محمد رسول اللہ بتائے گا تو آپ کے اندر بے شک وہ صفات طریقت کے ذریعے سے آ بھی جائیں، لیکن صفات کا استعمال تو شریعت میں ہوگا. یعنی آپ کے اندر ایک اخلاص اگر آ جائے تو اخلاص کہاں استعمال ہوگا؟ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو خشوع کہاں استعمال ہوگا؟ جو نماز والا خشوع ہے، جو نماز والے اخلاص ہے، وہ کہاں پر ہوگا؟ نمازی میں ہوگا. بس اگر نماز ہی نہیں پڑھی تو اس کے متعلق فضائل کہاں موجود ہوں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں ضروری، کہ پہلے طریقت والی بات کہ جس پر شریعت پر آپ کو لا رہے ہیں، اور پھر شریعت پر آنا. تو جو شریعت پر آنے وہ بغیر آپ سلم کے طریقے تو ہو نہیں سکتا. وہ تو آپ سلم کا طریقہ ہی شریعت ہے. آج کہ جذبہ سلوک کے توسط کے بغیر جس سے اتباع شریعت سے مراد ابتر ناتمام ہے، جو نعمت کی صورت میں ایک عذاب ہے، اور ناتمام جذبے نے صاحب جذبہ پر حجت کو پورا کر دیا ہے. مختصر یہ کہ کشف صحیح اور الہام صحیح سے بھی بات یقین تک پہنچ گئی کہ اسرا کے دقائق میں سے کوئی دقیقہ اور اس گروہ کے معارف میں سے کوئی معرفت آپ وسلم کے مطابق اور آپ وسلم کے توسط کے بغیر میسر نہیں، اور منتہی کو بھی مبتدی و متوسط کی طرح اسرا کی فیض و برکات آپ وسلم کی طبیعت اور فعل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے. میں نے بات عرض کر دی کہ طریقہ شریعت پر آنے کے لیے اگر کوئی شریعت پر نہیں آیا، یہ میری طرف سے بات ہے، تو اس نے طریقت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن آپ نے اسے کوئی چیز نہیں لی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بس ٹھیک ہے، پڑے ہوئے ہیں، آپ کو اپنا مقصد تو اس سے حاصل نہیں ہوا. آپ کو بھوک ہے، آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں لیکن پیسہ آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے، تو کیا خیر ہے؟ پیسہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو پیسے کو کھائیں گے؟ آئی تو پیسے کو تو کوئی کہا نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کہ جو چیز جس مقصد کے لیے اس کے لیے استعمال ہو جائے تو وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے. بغیر اس کے استعمال مکمل نہیں ہے. تو طریقت شریعت پر عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ طریقت وہی اصل ہے جو کہ شریعت پر چلنے کے لیے ہو. تو اس میں جتنا بھی مقام کسی کو حاصل ہو وہ شریعت پر چلنے کے لیے حاصل ہوتا ہے. اس کا جو ادراک، اس کا جو حق ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی شریعت پر چلنا. محال استسادی کرا ہے مصطفیٰ، تمام رفت جز در پی مصطفیٰ. سادی محال ہے کہ تے ہو راہ مستقیم، جب تک نصیب ہو نہ غلامی مصطفیٰ. افلاطون حکیم نے، یہ حضرت کی بات ہے، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے مستغنی سمجھا، کیونکہ اس نے اپنے نفس میں ریاضات و مجاہدات کی وجہ سے صفائی حاصل کر لی تھی، اور کہتا تھا نحن قوم مہذبون لا حاجت الی من یہذبنا، ہم ایک مہذب قوم ہے، اس لیے ہم کو کسی تہذیب سکھانے والے آدمی کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم خود تہذیب یافتہ ہیں، لہٰذا ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. اس بیوقوف نے نہیں جانا یہ صفائی جو اس نے انبیاء علیہ السلام کے مطابق کے بغیر اپنی ریاضتوں کی وجہ سے حاصل کی. اس کا حکم ایسا ہے جیسے سیاہ تانبے پر مساجی کر کے سونا چڑھا دینا یا زہر پر شکر کا خلاف چڑھا دیں. انبیاء علیہ السلام کے مطابق ہی ہے جو تانبے کو حقیقت تبدیل کر کے خالص سونا بنائے اور نفس کو امارگی سے نکال کر اطمینان کی طرف لے آئے. حکیم مطلق جل شان انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ان کا تقرر اسی نفس امارہ کو عاجز و خراب کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اس کی خرابی کو بلکہ اس کی اصلاح کو ان بزرگوں کلمہ تسلیمات کے مطابق کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں رکھا. اگرچہ ہزاروں ریاضات و مجاہدات ان بزرگوں کے مطابق کے بغیر کیے جائیں تو بھی اس امارگی میں بال برابر کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی سرکشی میں زیادتی ہوتی رہے گی. ہر چگیرت علت شود، جو بھی کائے مریض یا مریض، اس کا ذاتی مرض کا ازالہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے ساتھ وابستہ ہے، وہ بدون ترقیات ورنہ بے فائدہ تکلیف اٹھانا ہے. ہاں، اصل میں یہ واقعی بہت اہم بات ہے کہ
مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، اب لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نماز میں بڑے فائدے ہیں، اس میں ایکسرسائز ہو جاتی ہے، گردن کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے سے خون سرکولیشن بہتر ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، تو اس کے پھر صفات بیان کرتے ہیں۔ اب میں بتاؤں کہ اگر میں گردن کو 2 دفعہ گھمانے کے بجائے 50 دفعہ گھماؤں اور باقی کام نہ کروں تو نماز کتنا مطلب فائدہ ہو جائے گا؟ وہ تو دنیا کی ایک چیز بن جائے گی، اس کا تو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو سٹرکچر اللہ نے نماز کا بنایا ہے اس کو چینج کوئی نہیں کر سکتا، تو سٹرکچر کون بتائے گا؟ نبی بتائے گا، تو نبی نے بتایا ہے۔ اب اس کے بغیر اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ والا ان کا نہیں ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ والا تو ہوگا نہیں جو وہ چاہتا ہے۔ یہ بہت اہم باتیں جو حضرت نے فرمائی، میں نے ایک مقالے لکھا ہے، اس میں باتیں آئی ہیں۔ صرف نفس کی اصلاح بھی کامل نہیں، کیونکہ اس میں انسان محض جوگی بن سکتا ہے، چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے، تو دل کی حالت اگر آپ کی خراب ہو، ایمان نہ ہو، تو نفس کی اصلاح سے جوگی بنا دے گا۔ البتہ صرف دل کی اصلاح بھی کافی نہیں، کیونکہ صرف جذبہ ہے، سلوک نفس کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہٰذا اگر نفس کی اصلاح پر محنت نہیں کی ہے تو وہ ایسا ہے جیسے بغیر پہیوں کے آپ انجن کو چلا رہے ہوں۔ اس طرح صرف عقل کی اصلاح بھی کام نہیں کر سکتی۔ آج کل عقل کی بنیاد پر لوگ زبردست تقریریں کر لیتے ہیں اور اونچے اونچے معارف بیان کرتے ہیں اور ایسے جیسے آسمان پر اڑ رہے ہوں، لیکن عمل کو دیکھو تو عمل صفر۔ حتیٰ کہ بعض لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عارف ہیں۔ 21ویں صدی کا عارف میں نے سنا ہوگا نا، ہاں جی، تو 21ویں صدی کا عارف اس طرح ہے، سوٹڈ بوٹڈ کلین شیو، اور زبردست تقریر کر، میں نے تقریر اس کی سنی ہے۔ جب تک آپ جناب ٹاپ پریارٹی اللہ کے ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت آپ کا کچھ نہیں۔ بھئی آپ نے اپنی پریارٹی ابھی تبدیلی نہیں کی تو کیسے آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اس کا ایک خلیفہ ہے، اس کا ایک مرید میرے پاس آیا، اب تو الحمدللہ ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اس نے مجھے ساری بات بتائی ہے۔ تو وہ اس کے خلیفہ کے پاس گیا ہے، تو وہاں پر مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تو مغرب کا نماز وہ نہیں پڑھ رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے اس کو جانماز دی، لیکن ہر جگہ بت تھے، وہ نہیں ہوتے جو اسٹیچو، وہ تو کہتے میں کدھر نماز پڑھوں، تو پھر کوئی کونا وغیرہ ڈھونڈا اور جو ہے نا مطلب ہے کہ اس نے پھر اس میں نماز پڑھی۔ یہ ہے ان کے خلیفہ کی حالت۔ ہاں جی، یہ فلاسفرز ہیں، یہ فلاسفرز ہیں، اور مطلب جو ہے نا وہ اس کی طرح ایک اور ہے، ان کا مجھے کسی نے کتاب دے دیا، وہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے، شاید کوئی لے گیا ہو تو مجھے علم نہیں، لیکن بہرحال میرے پاس شاید ہے۔ اس نے یعنی ویسے لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا اس وقت یعنی آپ وہ جو بہت بڑا یعنی اس قسم کا جو پوزیشن ہوتا ہے وہ آپ وہ ہیں؟ ہاں، تو اس نے کہا کہ اب دیکھ واقعہ سناتے ہیں کس طریقے سے یہ لوگوں کی دلوں کو کھینچتے ہیں۔ واقعہ سناتے ہیں کہ ابدال جو تھا نا مطلب یہ کہ وہ اس کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے اس شہر میں ابدال ہے، تو انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں 10 آدمیوں کا بتایا، انہیں میں ہے۔ تو انہوں نے 10 آدمیوں کا کہنا کیا، 10 آدمیوں کا کہنا کیا، تو جب وہ کہنے کے لیے ان کو بلایا تو کہنے کے جب سے وہ نکل رہے تھے تو پہلے سے پوچھا کہ کیا آپ ڈالیں؟ انہوں نے کہا میرے بعد آ رہا ہے۔ ہاں جی، تو اس کے بعد جب دوسرا آیا تو اس نے کہا میرے بعد آ رہا ہے، جب دوسرا آیا تیسرا آیا تو اس سے میرے بعد آ رہا ہے۔ جب آخر میں پہنچا نا تو آخری آدمی اس نے کہا سب نے آپ کو بیوقوف بنایا، اور پہلا جو گیا تھا وہی ابدال تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے کوئی علم نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ اب دیکھو بات کو اس پہ چھوڑ دیا کہ میں ہی ابدال ہوں نا۔ یہ اسی طریقے سے مطلب بات کرتے ہیں، معمولی لوگ نہیں۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ عقل کہ وہ بھی وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کل عقل کی بنیاد پر لوگ بہت زبردست تقریر کر لیتے ہیں اور اونچے اونچے معارف بیان کرتے ہیں، اور ایسے جیسے آسمانوں پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل کو دیکھو تو عمل بالکل صفر۔ حتیٰ کہ بعض لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عارف ہیں۔ آج کل 21ویں صدی کا عرب بھی ان میں سے
اس قسم کے ٹائٹل لوگوں کو ملتے ہیں جو صرف آپ کو ہواؤں میں اڑاتے ہیں، اصل چیز کوئی نہیں بتاتے. انبیاء کے ساتھ آپ کو کوئی نہیں ملاتا. اللہ تعالیٰ کا نام براہ راست لیتے ہیں، نتیجتاً وہ صرف ہواؤں میں ہی رہتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ تینوں کی اصلاح بیک وقت ہو، عقل کی بھی ہو، دل کی بھی ہو، نفس کی بھی ہو. تو یہاں جو افلاطون والی بات تھی وہ صرف نفس کی اصلاح کی تھی، کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا دل مومن نہیں تھا، اس کی اصلاح نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ مطلوب جو بھی طریقہ اختیار کرے اپنے آپ تک پہنچانے کے لیے، اس طریقے سے آپ پہنچ سکتے ہیں. بے شک میں اپنی طرف سے نماز کا کوئی بہترین سے بہترین طریقہ ڈیزائن کر لوں، لیکن وہ نماز تو نہیں ہوگی جو وہ چاہتا ہے. اچھا، اس طرح کوئی بھی کام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے اس میں مشقت زیادہ ہو، چاہے اس میں کوئی بہت خوبصورتی بھی پیدا کر، لیکن کوئی فائدہ نہیں. مثال کے طور پر میں ایک رکعت میں 3 سجدے کر لوں، 4 کر لوں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اب لب لباب بتایا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی مطلوب کی مرضی کے مطابق طریقہ ہے. اس طریقے پر چلیں تبھی کام بنتا ہے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی ہی آپ کو مطلوب کا راستہ بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کو یہ راستہ مطلوب نہیں بتایا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جس کا مفہوم کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا ہے تو اس کا طریقہ آپ سے کا اتباع کرے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. اس کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اپنے 2 صفات غفور رحیم کے ذریعے کے راستے درگزر فرمائیں گے. بس المرء مع من احب سے محبین کو بھی اللہ تعالیٰ کی میت کی نوید حاصل ہے. اور مندرجہ بالا آیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ذریعے سے اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ بتایا گیا. یہ طریقہ چونکہ من جانب اللہ بتایا گیا ہے، اس لیے فیض بلا سب کے لیے عام ہے. سب اللہ سب کا ہے. ایک اہم نقطہ، البتہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بلا کسب اپنا محبوب چن لیا ہوتا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ان کا معاملہ انبیاء کی طرح براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ خود مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض اور نادر الوجود اکابر رحم اللہ علیہ ہیں جو مجتبیین کہلاتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس آیت کا خط کشید ہے، اس بات کا اجتباء کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس کے ساتھ کسب کا کوئی تعلق نہیں. یعنی کسی خاص سلسلے میں مرید ہونا یا کسی خاص شیخ سے بیعت ہونا یہ اس میں نہیں ہے. وہ بھی تو کسب ہوگا نا، وہ بھی تو کسب ہوگا. اس میں چنے جانے پر زور ہے. سو جو چنا گیا اس کے لیے راہ پھر وہی بناتا ہے جس نے چنا ہے. اس آیت کے اگلے سے منیبین کا ذکر ہے. ان کے لیے یہ نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازیں گے، اور وہ اس طرح کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے. یہ راستہ بھی سارے سلاسل کے لیے کھلا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض سب پر عام ہے. بس پہلے والے حضرات مراد ہیں اور دوسرے والے مرید، اور دونوں قسم کے اولیاء ہر سلسلے میں موجود ہیں. دونوں قسم کے اولیاء ہر سلسلے میں موجود ہیں. اوپر یہ بات بھی بہت زور دے کر بتائی کہ اگر کوئی عند اللہ مراد ہے اور وہ اپنے آپ کو مرید سمجھے تو مکتوب نمبر 86 کے مطابق اس کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوتا ہے. اور جو مرید اپنے آپ کو مراد سمجھے تو وہ نامراد رہ سکتا ہے. بس ہم اپنے آپ کو مرید سمجھے تو اسی میں فائدہ ہے، اور اگر مراد ہوئے تو اس کا فوائد کہیں جائیں گے نہیں، کیونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور بلا وجہ کسی غلط فہمی سے خوش فہمی پڑھ کر اپنا راستہ کوٹا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا ماشاءاللہ قسط نمبر 5. اب انشاءاللہ آخری قسط کا بتاتے ہیں. آخری جی حضرت ہاں کیوں نہیں، وہ اتباع کا تو حضرت نے فرمایا سب کو ہے، وہ تو حضرت نے تفصیل کے ساتھ فرما دیا. تربیت کے لیے نہیں، تربیت کے لیے نہیں. ان کو عمل تو سب کو کرنا ہے. کیا انبیاء عمل نہیں کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو عمل کرتے تھے. مکتوب نمبر 121 قسط نمبر 6. جاننا چاہیے کہ جذبے کو سلوک کے بغیر چارہ نہیں، خواہ وہ جذبہ سلوک پر مقدم ہو یا مؤخر. لیکن جذبے کی تقدیم خاص طور پر فضیلت رکھتی ہے کیونکہ سلوک اس صورت میں اس کا خادم ہے. جذبے کی تاخیر میں سلوک اس کا مخدوم ہوتا ہے، چونکہ سلوک کی دولت کی وجہ سے اس کو جذبہ میسر ہوئے. جذبے کی تقدیم میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ بالذات مطلوب و مدعو ہے. لہٰذا یہ صاحب جذب مراد ہے اور وہ صاحب سلوک مراد ہے، اور مرادوں کے سردار محبوب کے رئیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اوپر مراد اور مرید والی بات جو چل چکی تھی، جس میں مراد کی تعریف یہ کہ ایک جس کو چن لیا گیا ہو، تو جس کو پہلے چن لیا جائے بعد میں اس کے کام آنے پر سلوک پر ڈالا جاتا ہے، وہ مراد ہوتا ہے. اور ایسے حضرات کو مرزوق سالک کہتے ہیں. ان مرادین کا طریقہ اور ہے، اور جو اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں اور سلوک پر چلتا ہے وہ مرید ہے یا سالک مرزوق ہے، اس کا طریقہ اور ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے مطابق یہ بھی اللہ تک راستہ پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے.
جیسا کہ پہلے ثابت کیا گیا مرزوب سالک ہر سلسلے میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مجد صاحب نے حوالہ عوارف المعارف سے دیا ہے، اور وہ ایک سروردی بزرگ کا کتاب ہے۔ ہاں جی، اس طرح اور بھی حوالے ہیں۔ تو لازماً جس مراد کا یہاں ذکر ہے اس کا مطلب چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو محبوبین کہتے ہیں۔ ان حضرات کو من جانب اللہ جذبہ پہلے ہی سے حاصل ہوتا ہے اور اس کی بنا پر آگے سلوک کا سفر طے کرتے ہیں۔ اور جو مرید ہیں ان میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں سلوک تک پہنچانے کے لیے جذبہ طاری کرایا جاتا ہے، اور دوسرے جو براہ راست سلوک سے کام شروع کرتے ہیں۔ اول ذکر نقشبندی مشائخ کا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ باقی سلاسل کا ہے۔ آج کل کے دور کی ضرورت کے لحاظ سے باقی سلاسل میں بھی جذبہ مبتدی کا حصول کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی قابل ہے کہ یہ مکتوب نمبر 121 چونکہ مکتوب نمبر 87 کی تشریح ہے جس میں حضرت نے اپنا حوال بیان کیے تھے، ان حوال پر کچھ حضرات نے اعتراضات کیے تھے، کچھ حضرات متحیر ہو گئے تھے، تو اس مکتوب میں حضرت اپنی بات کر رہے ہیں اور حضرت چونکہ مشتبہین میں تھے اس لیے ان کی ساری باتیں ثابت تھی۔ اب سارے سالکین تو حضرت کی طرح نہیں ہیں، ہاں جی، اس سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں، اس میں ایک اور بات ابھی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دونوں قسم کے سالکین ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، ایک طریقہ مراد کا ہے، دوسرا طریقہ مرید کا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مراد ہے ان کا کوئی بھی مراد نہ مانے تب بھی مراد ہی رہے گا، اور جو مرید ہے وہ اپنے آپ کو کتنے مراد کہے سے وہ مراد نہیں بن سکے گا۔ لہذا چونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس لیے اس لوگ کی رائے پر منحصر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بھی اوپر سے ثابت ہے کہ مراد کو بھی جب تک اپنا مراد ہونا معلوم نہیں اور وہ مرید کی ترتیب پر چلے تو اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کام مزید آسان ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے بالعکس جو مرید ہو کر اپنے آپ کو مراد باور کرے اس کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہ راستہ جو اس کے لیے ہے ہی نہیں اس پر چلنے سے اپنا وقت ضائع کر محروم رہے گا۔ اور چونکہ دونوں صورتوں میں سلوک کے بغیر چارہ نہیں، یعنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو قابو کرنا ہوگا، اس لیے مقصود دونوں کا شریعت تک پہنچنا ہے اور عوام کا بھی دونوں سے یہی مطالبہ ہوگا۔ پس عوام اسی کے ساتھ اس نے ظن رکھ سکے جو شریعت پر چلتا ہوگا، اور اس میں ان کے ساتھ اختلاف سے بھی بچنا ہوگا کیونکہ وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے۔ اب اگر کوئی پیر تو بن جائے مگر شریعت پر نہیں چلتا تو بے شک کتنے اونچا مقام وہ محروم ہے۔ بس خدا نہ کرے کوئی خواتین کے ساتھ تخلیق ملاقاتیں کر رہا ہو یا مالی کرپشن میں مبتلا وغیرہ وغیرہ تو بے شک اپنے آپ کو بہت بڑا پیر کہلوائے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے لوگوں سے بیعت تک توڑنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اور مرادوں کے سردار و محبوبوں کے رئیس یا حضرت کی بات ہے، اور مرادوں کے سردار و محبوبوں کے رئیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس دعوت سے مقصود ذاتی مدعو اول سب سے پہلے بلائے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے توفیل بھی ملایا گیا ہے، خواہ مراد ہو یا مرید ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہ فرماتے اور نہ اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتے، جیسے کہ وارد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دعوت کے مقصود اصل ہیں، لہذا لازمی طور پر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل محتاج ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے توسط سے فیض و برکات اخذ کرتے ہیں۔ اور اسی معنی میں اگر سب کو آل اولاد کہیں تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اور آپ کے توسط کے بغیر کمال اخذ نہیں کر سکتے۔ جب ان سب کا وجود آپ کے توسط کے بغیر کوئی صورت اختیار نہیں کرتا تو دوسرے کمالات جو خود وجود کے تابع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر کس طرح صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ ہاں، محبوب رب العالمین ایسے ہی ہونا چاہیے۔ گویا کہ کامیابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات ایک سادہ سا فکرہ بتاتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ ایسا کہا کرو، لیکن وہ بہت زبردستی ہے، بہت زبردستی وہی کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اور آپ سے ان کے طریقوں میں ہی کامیابی کا یقین۔ یہ ایک چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن اس میں دنیا جہاں کی معرفت پوشیدہ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم ہے اور کامیابی کا ہر طریقہ اسی سے مستفاد ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں، مکشوف ہوا، یہ حضرت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت واجب الشان کی اس محبت کے ساتھ ثابت ہے جو شیون اعتبارات کے ملاحظے کے بغیر اس تعالیٰ کی ذات بخت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ حضرت تعالیٰ کی ذات اس محبت کی وجہ سے محبوب ہوئے، بخلاف دوسروں کی محبوبیت کہ وہ بھی اس محبت کے ساتھ ثابت ہے جس کا تعلق شیون اعتبارات سے یا اسماء و صفات کے ظلال کے درجات کے تفاوت کے ساتھ ملتبس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب سے بالکل مختلف ہے۔ فإن فضل رسول اللہ صلی اللہ حد انہو ناتکم بفم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کی نہیں حد زبان لائے کہاں طاقت بیان کی۔ اس مقام کی تحقیق یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا توسط دو معنی سے ہو سکتا ہے، ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالک اور اس کے مطلوب کے درمیان حائل اور حاجب ہو، اور دوسرے معنی کہ سالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت و مطابعت کے ساتھ توسط کی وجہ سے مطلوب سے واصل ہو۔ اور سلوک کے طریق میں حقیقی مدمت تک پہنچنے سے پہلے دو معنوں کے ساتھ توسط وسیلہ ثابت ہے، بلکہ میں تو خیال کروں اس طریق میں وہ شیوخ جو درمیان میں آئے ہیں وہ شہود سالک میں متوسط اور حاجب ہیں، اور اگر حال میں
بھی جذبہ ان کا تدارک نہیں اور معاملہ پردہ سے بے پردہ تک نہ پہنچے تو اس کا حال قابل افسوس ہے، کیونکہ طریق جذبے میں حقیقت الحقائق یعنی حقیقت محمدی تک پہنچنے کے بعد توسط دوسرے معنی میں ہے، جو کہ طفیل و طبیعت یعنی کہ حلولت اور حجاب جو شہود و مشاہدہ وغیرہ جیسی چیزوں کے لیے پردہ ہے۔ یہاں پر حضرت نے بہت زبردست بیان فرمائے، اللہ کرے کہ ہمارا سمجھ میں آ جائے۔ سالک جو سلوک کے راستے سے چلتا ہے اس کے لیے آپ کا توسط لازمی ہے، بلکہ تمام مشائخ کا توسط لازمی ہے جو اس میں آتے ہیں، کیوں تربیت کرنی ہے ان کی، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے بغیر وہ سالک منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن جو جذبے والے یعنی پہلے سے محبوبین جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں ان کے لیے، لیکن بہرحال تبعیت والی بات لازمی ہے کہ اتباع کریں۔ آپ کا جو سوال ہے پھر دوبارہ آ گیا، اچھا لازمی ہے۔ واضح ہے کہ یہاں جذبے والے سے مراد مجتبعین ہے جن کا ذکر گزر گیا، اور وہ جذبہ مراد نہیں جو جذبہ مبتدی کے طور پر طاری کرایا جاتا ہو، کیونکہ اب یہاں پر جو میں نے کہا کہ دوسری بات ابھی سامنے آنے والی ہے، کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جلد سوم کے مکتوب نمبر 123، کل 124 ہے تو 123، اب 123 کا مطلب ایک پہلے، تو اس کے بعد صرف ایک مکتوب ہے، اس میں کوئی اس کی مخالفت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ آخری بات ہے نا، اس کے بعد بھی اگر کوئی کہہ رہے تو پھر ہم اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا، حضرت نے جلد سوم کے مکتوب نمبر 123 جو حضرت رحمۃ اللہ کے بالکل آخر دو مکتوبات میں سے ہے، میں یہ فرمایا کہ دوسرا راستہ قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے، قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلا راستہ قرب نبوت والا ہوتا ہے، اقطاب و ابدال و نجباء و عام اولیاء سب اسی راہ سے واصل ہوئے، اور رائے سلوک سے یہی مراد ہے، بلکہ جذبہ متعارفہ بھی اس میں داخل ہے، جذبہ مبتدی ہو جذبہ یعنی جذبہ متعارفہ بھی اسی میں داخل ہے۔ صفحہ نمبر 400 ترجمہ حضرت مولانا سید نوار حسین، یعنی یوں سمجھ لے کہ کھینچے گا تو اللہ تعالیٰ ہی، لیکن یہ جسٹیفائی تب ہوگا جب وہ آپ سے سم کا اتباع کریں گے، جو جذبے سے کام لیں گے اتباع کریں گے، اصول اتباع پر ہی منحصر ہے۔ یعنی محبوب کی جانب سے کشش تو موجود ہے، مگر اگر اس کشش کو استعمال کرتے ہوئے اتباع شریعت پر نہیں آئے تو اصول نہیں ہوگا، اور یہ جذب حجت بن جائے گا۔ میری ناقص ہے کہ میں نے الحمدللہ جو ابھی تک پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اس کا نتیجہ میرے سامنے وہ یہ ہے کہ محبوبین ہوتے ہیں وہ زیادہ مجاہدات والی زندگی گزارتے ہیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی گئیں، اور پھر جو میرے جتنا قریب ہے، حدیث شریف ہے باقاعدہ، ہمارے کاکا سے رحمۃ اللہ مادرزاد ولی تھے، کوئی زندگی مجاہدات سے بھری ہوئی تھی، یہ ان کی مجاہدات مشہور ہے۔ مجاہدات اگر ان کے آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ کیسے مطلب تھے۔ ہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ مہینہ بہت بتے تھوڑا سا وہ کھاتے تھے، پھر بعد میں گھی پیتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ میں نے مجاہدے پہ بات کی نا، تو ڈاکٹر ارشد نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، بہت زبردست بات ہے، لیکن آپ کیسے مجاہدے کیسے کرائیں گے؟ آج کل تو لوگوں میں مجاہدے کی طاقت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کبھی کرے گا کبھی نہ کرے گا۔ کہتے یہی تو کاکا سے والا مجاہد۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، تو دلیل آپ نے دے دی لیکن پولیس نے اختیاری مجاہدات سے مدتوں کھاتے نہیں تھے یا بہت کم کھاتے تھے، اور پھر کبھی کچھ عرصے کے لیے مناسب کھاتا تاکہ نفس مشقت کا عادی نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے قابل ہے جو جذبے کے ساتھ پہنچے تو وہ جذبے کے ذریعے سے عمال تو سارے کرتے ہیں، تبعیت والے کرتے ہیں، یعنی شریعت پر چلتے ہیں، اس میں کافی مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس میں مرزوب ہو گیا تو بس ٹھیک ہے جی آرام سے سب کچھ مل گیا، ہاں جی اب مجھے کچھ نہیں کرنا، یہ والا طریقہ تو ہے ہی نہیں۔ اس میں محبت محنت مشقت تو سب میں ہے۔ کیا آپ سے کی محنت و مشقت ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ سے ہم کو بڑی تکلیف تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ کی زبان سے نکلا ہائے میرا بھائی جان کی تکلیف، تو آپ سے ہم نے فرمایا آج کے بعد تیرا بھائی جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی دن وفات ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل ارادتاً تھی، اختیاری تھی، کیونکہ آپ سے سب سے تو فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو یہود کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے اور سونے کا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ایک وقت ملے اور شکر کروں، دوسرے وقت نہ ملے صبر کروں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ نتیجے میں تو کوئی فرق نہیں آتا، نتیجہ وہی ہوتا ہے، تقریباً صرف پروسیجر میں فرق ہے۔ تو جب نتیجے میں فرق نہیں تو سبحان اللہ، پھر جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقرر کرے اس پر خوش چلنا چاہیے، پھر شکایت کیسے؟ اپنے دل میں کہ میں مرزوب کیوں نہیں ہوا، میں سالک کیوں؟ خواہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان باتوں کی طرف کیوں جائے؟ ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے، یہی اصل میں کامیابی ہے۔ چاہے وہ اللہ تعالیٰ جذب کے ذریعے سے حاصل کروائے، چاہے اللہ تعالیٰ سلوک کے ذریعے سے کروائے، چاہے ابتدا میں جذب ہو چاہے ابتدا میں سلوک ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں۔ فرق اس میں ہے کہ ہمیں نتیجہ کیا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا۔ یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی۔ اب حضرت فرما رہے ہیں کہ عدم توسط کی وجہ سے اگرچہ
ایک ہی معنی میں ہو، حضرت خاتمی کی بارگاہ میں قصور لازم آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عدم توسط آن جناب سے کے کمال کو مستلزم ہے کہ قصور کو. یہاں پر حضرت نے ایک بڑی بات فرمائی، آگے انشاءاللہ آئے گی. وہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور دوسرے شخص سے اس کو ایسا بتا دیا جائے کہ بالکل وہی کر رہا ہے جو کہ یہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ان کے پیچھے ہی چل رہا ہے، لیکن مطلب گویا کہ ان کے اندر وہ ساری چیز بھر دی گئی، مطلب کہ اب وہ خود وہی کرے گا جو یہ چاہے گا. تو فرمایا کہ یہ استاذ کا کمال نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر کسی کو کوئی اس طرح کر دے تو یہ استاذ کا کمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے توسط اور حلولت کے بغیر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کمال ہے. ہاں جی، بلکہ قصور توسط کے وجود میں ہے، کیونکہ مطبوع کا کمال یہ ہے کہ تابع اس کے فعل و طبیعت کی وجہ سے کمال کے تمام درجات تک پہنچے، اس میں کوئی دقیقہ باقی نہ چڑھے. اور یہ معنی عدم توسط میں ثابت ہے، نہ کہ وجودی توسط میں، کیونکہ وہاں شہود بے پردہ ہے جو کمال کے درجات کا آخری منزل ہے، اور یہاں وجود توسط پردہ میں ہے، لہٰذا کمال عدم توسط میں ہوا اور قصور توسط میں ہوا. یہ مخدوم کی شوکت و عظمت ہے کہ اس کا خادم کسی مقام میں اس سے پیچھے نہ رہے، اس کی طبیعت سے اس کے ہمسروں کے دولت میں شریک ہو. یہ وجہ ہے کہ آپ سے ہم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی ایک شخص ہے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محمدی مشرب ہے، اب اس صورت میں وہ توسط کے بغیر جا رہا ہے، لیکن جا کیسے رہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، یعنی کمال کے ساتھ جا رہے ہیں، اور کمال وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. تو ظاہر ہے کہ جو کمال اس محمد مشرب ولی سے ہو گیا وہ در حقیقت میں تو انہی کا کمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کمال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اس میں منعکس ہے. چنانچہ کمال تو اس وقت ہے جب وہ توسط نہ ہو، توسط میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چلانا پڑتا ہے. تو کمال یہ مطلب یہ کہ ہر ایک کو بار بار بتانا پڑے تو وہ کمال ہے بس. لیکن جن کا یہ طریقہ نہ ہو انہیں زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. آخرت میں جل شانہ کا دیدار کسی امر کے توسط یہ حضرت فرماتے اور حلولت کے بغیر ہوگا. اور حدیث صحیح میں ہے کہ جب بندہ نماز میں داخل ہو تو حجاب جو بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے اٹھ جاتا ہے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ جس وقت انسان تکبیر تحریمہ کہتے اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ اکبر ہمیں دنیا سے نکال کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. اس وقت پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے اپنے دل کے حجابات دور کریں تو باقی مجابات دور ہو گئے ہیں. اگر ہم دل کو دنیا کی محبت میں نہیں لیے ہوئے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تبھی تو نماز کے سامنے سے گزرنا مانے. میرا بیٹا تھا اس وقت بہت چھوٹا سا تھا، وہ نماز کے لیے جا رہا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ کبھی کبھی شلوار بھی نہیں پہنتا، لیکن نماز کا بڑا شوقین تھا. ایک دن روتا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ابو وہ فلاں بوڑھا نہیں ہے، وہ میں نماز میں تھا، اس نے مجھے نماز میں پیچھے کر دیا. کیا ظالم کو پتہ نہیں تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا تھا؟ میں اتنا حیران ہو گیا کہ سبحان اللہ، بہت بڑی معرفت کی بات اس نے کی ہے. یہ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. اس کو اللہ پاک نے بچپن میں الحمدللہ یہ بات سمجھا دی. تو نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور یہ باقاعدہ مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے 3 بڑے گناہ چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے. اس میں اسے ایک گناہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بچے جب نیت کر لیتے ہیں اور سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو سب سے ہٹانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. بھئی نیت تک، اب نیت جب تک نہیں اس کو پیچھے، لیکن نیت اس نے کر لی، اب وہ نماز میں آ گیا، بس اس کے بعد آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے. پہنچ گیا ادھر. ہاں جی، اچھا اس سے پہلے آپ پیچھے کر دیں ان کو، لیکن ایک دفعہ انہوں نے نیت کر لی پھر پیچھے نہیں کر سکتے. پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑے اس طریقے سے اس کے سامنے گزرے بھی نہیں. بے شک بچہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے سامنے بھی نہ گزرے. بہت بڑی معرفت کی باتیں ہیں. جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، نماز میں آپ اللہ کے سامنے، خانہ کعبہ پر تجلی مسجود ہے. تو حقیقت قرآن، حقیقت سورہ، حقیقت کعبہ، ماشاءاللہ ان کو انسان جب صحیح سمجھ لیتا ہے تو اس کے انوار و برکات بہت زیادہ ہیں. اس لیے نماز مومن کی معراج ہوئی اور منتہی واصل کے لیے اس میں بہت بڑا احساس حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جاب کا اٹھنا دراصل منتہی کے ساتھ مخصوص ہے. دیکھیں ایک بات کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے، حضرت نے فوراً تائید فرمائی. میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کے اپنے دل کے حجابات سے پاک ہے تو دل حجابات سے کب پاک ہوتا ہے؟ جب منتہی ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کیونکہ حجاب کا اٹھنا واصل منتہی کے ساتھ مخصوص ہے، لہٰذا توسط حلولت کا زائل ہو جانا ثابت ہو گیا. یہ معرفت اس فقیر کے معارف لدھیاں کی خواص میں سے محض اپنے فلگم سے مجھے عطا فرمائے گی، اس کی حقیقت سے عطا ہو گئی ہے. منا خاکم کے ابر نو بہاری کو نہ لطف برمن قطر بہاری، میں وہ مٹی ہوں جس پر ابر بہاری کرے باشم کرم سے خوب ساری. کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر بادشاہ برے در پیر زن بیعت تو اے خواجہ سبلت مکن. اگر بادشاہ ہے بڑھیا کے گھر تو اے خواجہ کچھ بھی تعجب نہ کر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط عدم توسط میں مشاہد طریق و شروع اسرار عدم کے درمیان بہت اختلاف ہے. ایک جماعت توسط کی طرف گئی، دوسرا عدم توسط کی طرف. ان میں سے کسی نے بھی توسط عدم توسط کی تحقیق نہیں کی، ان کے کمال و قصور کے بابت کچھ نہیں کہا. بہت ممکن ہے کہ ارباب ظواہر عدم توسط کو جو ایمان کا کمال ہے کفر خیال کریں اور اس کے قائل کو نادانستہ طور پر گمراہ کہے اور توسط کو ایمان کا کمال سمجھے، اس کے قائل کو مکمل تابعداروں میں شمال. جبکہ حال یہ ہے کہ عدم توسط کمال مطابقت کی خبر دیتا ہے اور توسط مطابقت کی کمی کو ظاہر کرے جس کے پہلے گزر، کیونکہ یہ کہنا حقیقت حال سے ناکفیت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم، بلکہ انہوں نے اس کو اس وجہ سے جھٹلایا کہ اس کے علم کا احاطہ نہ کر سکے اور نہ اس کی تعویل ان پر بازی، اس طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا. یہاں پر بھی حضرت انہی باتوں کی تشریح کری جیسے فرمایا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بھی ہوں اور پیر بھائی بھی ہوں. اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے مرید ہوں. عدم توسط سے یہی مراد ہے. مگر اتباع جو توسط کی بہترین صورت ہے اس کے تو حضرت نہ صرف قائل ہے بلکہ بھرپور دعوت دیتے ہیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ یہ مخدوم کی شوکت و عظمت ہے کہ اس کا خادم کسی مقام میں بھی اسے پیچھے نہ رہے، اس کی طبیعت سے اس کے ہمسروں کی دولت میں شریک ہو. تو اس کا لب لباب یہ کہ محبوب محبوب ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو دینا چاہے دیتا ہے، کسی کو اس پر اشکال کا اختیار نہیں. تاہم جس کو جو بھی ملتا ہے رئیس محبوبین کے طریقے پر ملتا ہے، اس لیے کرنے تو آپ سب کے اتباع ہے. اس لیے چاہے کوئی معروف طریقہ مرزوب سالک یعنی جذب مبتدی کے ساتھ یا سالک مرزوب کا طریقہ اختیار کرے یا اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی مرضی کسی بھی طریقے سے دلوا دے، نتیجتاً ہر دو صورت میں جذب منتہی اور فنائیت کا ہوتا ہے، جس کے بعد اسلام میں کوئی کتنا آگے بڑھا اپنا اپنا نصیب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا خیال ہے، بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ باتیں بہت اہم تھی کیونکہ اس پہ کافی اشکالات اور اعتراضات اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ٹھنڈے دل سے اگر کوئی سوچے اور غور کرے تو سب کچھ حضرت نے بتایا ہوا ہے. ہاں البتہ چونکہ مکتوبات کے عنوان سے ہے تو مکتوبات میں یہ بات جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے، لہذا حضرت نے کسی کو پوری طرح سمجھایا، کسی کو اشارے دیے. کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو جن کے لیے اشارہ کافی تھا تو ان کو اشارہ دے دیا، اور جن کو اشارہ کافی نہیں تھا ان کو تفصیل بتائی. تو یہ چونکہ مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں، تو جب تک پورے کا پوری چیز سامنے نہ آئے اس وقت تک ہم لوگ کوئی شاید انصاف والا فیصلہ نہ کر سکے. یہ والی